بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت سوم، یقیناً آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا جی آج ہم نے جو کام کرنا ہے وہ بیر بہوٹی ہمارا کام ہے۔ بیر بہوٹی کیا چیز ہے؟ تو بیٹا جی یہ ایک کیڑا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ مختلف دوائیوں میں کام آتا ہے اور ہمارے مختلف دوائیوں میں کے استعمال کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے گا یہ ہمارا بیر بہوٹی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مخمل کی طرح نرم و ملائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو چھونے سے بہت زیادہ مزہ آتا ہے۔ آگے آئیے گا بیٹے سورہ رحمان کی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیڑے میں بھی نعمتیں چھپائی ہوئی ہیں، کہ اس کو ہماری دوائی کے لیے کر دیا ہوا ہے۔ آگے دیکھیے گا اپنے عنوان کی طرف آتے ہیں۔ بیر بہوٹی، بیر بہوٹی کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس کو کہتے ہیں، کیڑے کو کہتے ہیں جو ہماری دوائیوں وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے۔ کہانی میں پیارے بچوں کیا آپ کو قرآن پاک کی سورت کا نام معلوم ہے جس میں یہ آیت تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ٹھیک ہے، بار بار آئی ہے۔ میں نے ابھی بتا دی کون سی آیت تھی، پیچھے ہم نے پڑھی سورہ رحمان کی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ٹھیک ہے، سورہ رحمان کی آیت تھی۔ آگے دیکھیے گا زین کے تایا جان صحرائے تھر کے شہر مٹھی میں رہتے تھے۔ اس بار گرمیوں کی چھٹیوں میں اس کے امی ابو نے مٹھی جانے کا پروگرام بنا لیا۔ زین یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ پھر ایک دن وہ صبح سویرے اپنے ابو اور امی کے ہمراہ، یعنی ان کے ساتھ، ہمراہ کا مطلب ساتھ، مٹھی کے سفر پر روانہ ہوا۔ دوپہر کو وہ واپس بس سے اترے اور تایا جان کے گھر جا پہنچے۔ فرحان زین کا تایا زاد بھائی اور اس کا ہم عمر تھا، ہم عمر دونوں ہمیش تھے۔ زین کو یہ جگہ بہت اچھی لگی مگر یہاں گرمی بہت زیادہ تھی۔ بیٹے آگے ہم نے جو پڑھنا ہے وہ دیکھیے گا۔ ایک دن صبح سویرے بادل آئے اور خوب بارش برسی، ٹھیک ہے۔ اس دن سب گھر والے صحرا کی سیر کے لیے گئے۔ انہوں نے اپنے کھانے پینے کی بہت سی چیزیں بھی لے لی۔ صحرا میں پہنچ کر زین تو حیران رہ گیا۔ ہر طرف ریت کے ٹیلے دکھائی دے رہے تھے۔ یہاں لوگوں کے جھونپڑے بھی مختلف انداز کے بنے ہوئے تھے۔ مقامی زبان میں ان جھونپڑوں کو چونرا کہا جاتا ہے۔ بیٹا یہ ہمارا چونرا ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں یہ گول ہے اور یہ صحرا کے گھر ہیں، ٹھیک ہے، چونرا کہا جاتا ہے۔ یہ گول اور بہت خوبصورت ہے۔ صحرا میں بارش بہت کم ہوتی ہے، اس لیے بارش ہونے پر لوگ خوشیاں مناتے ہیں۔ تایا جان نے بتایا کہ صحرا میں بہار کا موسم برسات میں ہی ہوتا ہے۔ زین نے اس جگہ مور بھی دیکھے جو اس موسم میں بہت خوش تھے اور خوشی سے اپنے رنگین پر پھیلا کر ناچ رہے تھے۔ نیچے دیکھیں اپنے مور، ٹھیک ہے نا، اور کیسے وہ خوشی خوشی ناچ رہے ہیں۔ فرحان سے زین کی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ فرحان نے کہا آؤ بیر بہوٹیاں تلاش کرتے ہیں۔ بیر بہوٹیاں میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے۔ زین نے تو یہ نام ہی پہلی بار سنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے ریت میں چھوٹا سا نرم و نازک سرخ رنگ کا کیڑا دکھائی دیا۔ نرم و نازک سرخ رنگ کا کیڑا دیکھیے گا، سرخ رنگ کا کیڑا دکھائی دیا، ٹھیک ہے۔ یہ مخمل کے خوبصورت کپڑے کی طرح تھا۔ فرحان نے بتایا یہی بیر بہوٹی ہے۔ پہلے تو زین کو ڈر لگا، ٹھیک ہے، پھر اس نے کیا کیا، اس بیر بہوٹی کو چھوا، کیا کیا، چھوا، اس کا ڈر دور ہو گیا، ٹھیک ہے، ڈر دور ہو گیا، ڈر دور ہو گیا۔ فرحان نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی شیشے کی بوتل نکالی، اس میں تھوڑی سی ریت ڈالی اور چند بیر بہوٹیاں تلاش کر کے اس میں ڈال لی۔ اس کام میں زین نے بھی اس کی مدد کی۔ اسے بیر بہوٹیاں بہت اچھی لگیں۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ بیر بہوٹیاں اپنے ساتھ شہر لے جائے اور اپنے دوستوں کو بھی دکھائے، ٹھیک ہے نا، وہ ہے ہی کتنی خوبصورت تھیں۔ کچھ دیر بعد تایا جان نے بھی انہیں تلاش کرتے ہوئے آ پہنچے۔ انہوں نے زین کو بیر بہوٹی سے کھیلتے ہوئے دیکھا تو بتایا کہ بیر بہوٹی کو سرخ مخملی کیڑا اور اگلے پیج پہ آئیے گا برساتی کیڑا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ برسات کے بعد ریت سے نکل آتی ہے۔ اس کی اصل خوبصورتی اس کا گہرا سرخ رنگ اور مخمل کی طرح نرم و نازک جسم ہے۔ تو بیٹا دیکھیے گا یہ سرخ ہے نا، اور سرخ رنگ بھی اور مخمل کی طرح اس کا نرم و نازک جسم ہے، بہت پیاری سی ہے، ٹھیک ہے۔ بیر بہوٹیوں کی اور بھی قسم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بیر بہوٹیوں کی اور بھی قسم ہوتی ہے۔ آگے وہ بتا رہے ہیں کون کون سی قسم ہوتی ہیں۔ عام طور پر بیر بہوٹیاں جسامت میں چھوٹی مکڑی جتنی ہوتی ہیں۔ عام کیڑوں کی طرح ان کا جسم بھی سر، دھڑ اور 6 ٹانگوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ دنیا بھر کے صحرائی علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ کہاں پائی جاتی ہیں؟ صحرائی علاقوں میں پائی جاتی ہیں۔ اس کی غذا بھی ریت ہے
اسے بہت سی دوائیوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے تیل میں اللہ تعالیٰ نے بڑی شفا رکھی ہے۔ جوڑوں کے درد کے لیے اس کا تیل بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ تم جیسے بچے اس کی خوبصورتی اور نرم و نازک وجود کی وجہ سے اسے بہت پسند کرتے ہو۔ تایا جان کی زبانی یہ ساری معلومات حاصل کر کے زین کے دل میں سوچ رہا تھا کہ واقعی اللہ نے بیر بہوٹی کو کتنا خوبصورت اور مفید بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے۔ وہی والی آیت جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ٹھیک ہے بیٹا جی، آگے آئیے گا۔ آگے ہم نے اپنے کتابی کام کی طرف آنا ہے۔ کتابی کام میں ہم نے اسم اور فعل کو ملا کر جملے بنائے ہیں کچھ، یعنی حروف جو ہوتے ہیں، ہم نے سب سے پہلے کیا پڑھا تھا؟ سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا حروف۔ ٹھیک ہے، تو اسم فعل حرف ہم نے پڑھے تھے، تو ان میں ہم نے حروف پڑھا تھا، اور حروف کا ہم نے اپنی جو تعریف پڑھی تھی کہ وہ اسموں اور فعلوں کو ملانے کا کام کرتا ہے۔ تو اس میں کچھ اہم حروف ہیں، کا، می، کے، کی، سے، پر، تک، نے، لیے وغیرہ۔ تو دیے ہوئے جملوں میں حروف پہچان کر گرد دائرہ لگائیں۔ ٹھیک ہے، دائرہ لگانا ہے آپ نے، جو میں نے حروف انڈر لائن کیے ہوئے ہیں۔ نمبر 1، چوزے نے شور مچایا، تو نے ہمارا کیا ہے؟ حرف ہے۔ مرغی نے بلی کو بھگایا، تو اس میں نے اور کو ہمارا حرف ہے۔ یہ کس کا بستہ ہے؟ اس میں کا جو ہے وہ حرف ہے۔ صبح سے بارش ہو رہی ہے، اس میں سے جو ہے وہ حرف ہے۔ میں تو تمہارا انتظار کر رہا تھا، اس میں تو کیا ہے؟ حرف ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا جی، اگلے پیج کی طرف آئیے گا۔ خالی جگہ میں مناسب حروف لگانے ہیں جملے کی مناسبت سے۔ یہ چڑیا ڈیش گھونسلہ ہے، کا گھونسلہ ہے۔ میری کتاب میز ڈیش رکھی ہے، پر رکھی ہے۔ تم کب ڈیش کھیلو گے، کب تک کھیلو گے؟ امی میرے ڈیش نے کپڑے لائیں، لیے۔ ٹوکری ڈیش پھل ہے، میں پھل ہے۔ کل ڈیش ہماری چھٹی ہے، کل کی ہماری چھٹی ہے۔ یہ اردو ڈیش کتاب ہے، یہ اردو کی کتاب ہے۔ میں ڈیش اپنا کام مکمل کر لیا ہے، میں نے اپنا کام مکمل کر لیا۔ کیا تم مجھ ڈیش ناراض ہو، کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ علی ڈیش امی بلا رہی ہیں، علی کو امی بلا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا جی، آگے دیکھیے گا۔ تعارف ہے، تعارف کروانے کا مطلب ہے اپنے آپ کو دوسروں سے واقف کروانا، تاکہ دوسرے بھی آپ کے بارے میں جان لیں۔ جیسے ہم نے بیر بوٹی کا تعارف کروایا، ٹھیک ہے، وہ کیا تھا؟ وہ کیڑا تھا، ٹھیک ہے، اور مخملی کیڑا تھا جو مختلف دوائیوں اور تیل میں استعمال ہوتا تھا۔ اسی طرح دیکھیے گا، وہ آگے اپنا تعارف دوبارہ کروا رہے ہیں۔ میرا نام بیر بہوٹی ہے، میں صحرا میں رہتی ہوں، میں ریت شوق سے کھاتی ہوں، میرا رنگ سرخ ہے، مجھے برسات کا موسم بہت پسند ہے۔ ٹھیک ہے، میں لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوں۔ اب آپ تصویریں دی ہوئی ہیں، ان تصویروں کو غور سے دیکھنا ہے اور ان کا تعارف لکھنا ہے۔ پہلا ہماری شہد کی مکھی کا ہے، میرا نام شہد کی مکھی ہے، میں چھتا بناتی ہوں، میں پھولوں سے رس اکٹھا کرتی ہوں، شہد بناتی ہوں۔ دوسرا چیونٹی، میرا نام چیونٹی ہے، میں بل میں رہتی ہوں، میرا رنگ کالا اور بھورا ہوتا ہے، میں میٹھا شوق سے کھاتی ہوں۔ تیسرا تتلی کا ہے، تتلی کا تعارف آپ نے خود لکھنا ہے، ٹھیک ہے، خود لکھ کر پھر آپ نے واٹس ایپ پہ چیک کرنے کے لیے بھیجنا ہے۔ آگے آئیے گا، ہمارا املا اور الفاظ معنی اور جملے ہیں۔ تو بیٹا جی، سب سے پہلے ہم نے الفاظ معنی جملے کرنے ہیں۔ سفر، سفر کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ جملہ آپ نے خود بنانا ہے، حیران، گھبرا جانا، ٹھیک ہے، صحرا میں پہنچ کر ذہن حیران رہ گیا۔ جملہ آپ خود کوشش کیجیے گا ان کے علاوہ خود بنا سکیں۔ احسان، محسوس کرنا، ٹھیک ہے، برسات، بارش کا موسم، فائدہ مند، نفع بخش، بیر بہوٹی، برساتی کیڑا۔ بیٹا جی، جملے آپ نے کوشش کرنی ہے آپ خود بنائیں، ان کے علاوہ بنائیں، ٹھیک ہے بیٹا جی۔ سارا کام آپ نے توجہ سے یاد کرنا ہے، اپنا دھیان رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔